بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف خدا ہی ہے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رعیت اور اپنے رب کی خیانت کر رہا ہے۔ موت کو ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے جانو اور امید رکھ کر چھوٹے گناہوں سے گریز کرو تو ذلت و خواری سے محفوظ رہو گے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، پس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر عزت دولت یا طاقت سے ملتی تو ہر دولت مند اور طاقتور شخص عزت دار ہوتا۔ جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے، دولت مند بن جاؤ گے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا جسم انسان کے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں: بہادر لڑائی کے وقت، دانا غصے کے وقت اور دوست ضرورت کے وقت۔ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو وقت اور سمجھ نہیں ملتے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا، اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ اور ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ان کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔